کچے کا علاقہ اور یہ کچے کے ڈاکو ہیں کون؟ اس علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، چوروں کا راج ہے، بھتہ خوروں کا راج ہے، اغوا کاروں کا راج ہے۔ ان کے پاس کلاشنکوف اس وقت آئی جب سندھ اور پنجاب کی پولیس کے پاس نہیں آئی تھی۔ ہنی ٹریپ بہت ہو رہا ہے اس علاقے میں۔ اپنے موبائلز پہ ایسی ایپ ڈیولپ کر لی ہیں کہ وہ بول رہا ہے مرد اور مجھے آواز سنائی دے رہی ہے اس کی فیمیل جیسی۔ وہاں بجلی نہیں ہے۔ بھتہ خوری میں، اغوا برائے تاوان میں کئی لوگوں سے یہ تاوان لیا گیا کہ یہاں سولر پینل لگا دو۔ لاہور سے شاہد سیٹھی اغوا ہوئے، انہوں نے وہاں سے فون کیا آئی جی کو، کہا کہ آئی جی صاحب یہاں تو میں واپس آ جاؤں، یہ دعا کریں میری۔ کچے کے ڈاکوؤں کی تعداد کتنی ہے کہ ساری انتظامیہ بے بس ہے ان کے سامنے؟ ایک شخص تھا، اس کو پکڑنے کے لیے پورے پنجاب کی فورس چلی گئی، 13 لوگ شہید ہو گئے۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں نئی مصطفیٰ صاحب سے ہم نے سمجھا کچے کا علاقہ کیا ہے، کچے کے ڈاکو کون ہیں، کچے کا آپریشن آج تک کامیاب کیوں نہیں ہوا، کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے، یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں۔ نعیم صاحب، مچکے کے علاقے میں ایک بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا کل، جس میں کئی پولیس اہلکار جو ہیں شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اس کے علاوہ کچے کے ڈاکو اس میں آ رہے ہیں۔ کچے کا علاقہ اور یہ کچے کے ڈاکو ہیں کون؟ بڑے عرصے سے نا یہ بحث جاری ہے کہ کچے کے علاقے میں آپریشن کیا جائے۔ کئی آپریشنز ہوئے بھی ہیں، کئی آپریشن ہوئے ہیں، سندھ حکومت بھی کہتی ہے، پنجاب بھی کہتا ہے، بلوچستان بھی کہتا ہے، وفاق بہت کہتا ہے۔ وفاق صوبوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اپنے اپنے کچے کے علاقے، ڈاکو، چور، بھتہ خور، اغوا کار، بڑے بڑے کرمنلز، ان کی پناہ گاہیں 2 ہوتی ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک ہوتا ہے بیلا، ایک ہوتا ہے کچا۔ فرق کیا ان میں؟ بیلے کا علاقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بستی سے دوسری بستی تک جانے کے لیے ایک دریا، ایک سمندر، آب رواں جو ہے نا، سیل آب جو ہے وہ عبور کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسا زمینی راستہ نہیں ملے گا جس کے ذریعے آپ بیلے میں پہنچ جائیں۔ پہاڑ ہوں گے، سنگلاخ قسم کی چٹانیں ہوں گی، جنگل ہوگا، بیابان ویرانہ ہوگا جس میں سے پانی سے گزر کے جانا ہے آپ نے۔ اسے کہتے ہیں بیلا، اطراف میں پانی۔ دوسرا ہوتا ہے کچے کا علاقہ۔ کچے کے علاقے کی 3-4 مختلف تعریفیں ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ سمندر کے آر پار ہوتا ہے، اور یہ دریائے سندھ کے پاس ہے۔ یہ دریائے سندھ کے پاس ہے۔ پنجاب میں کچھ کچے کا علاقہ جہاں آپریشن کل ہوا ہے، جہاں کل سانیہ ہوا، وہاں ایک پنجاب کی حدود ہے، ایک سندھ کی حدود ہے۔ سندھ میں ہے سکھر ڈویژن جس کے 8 اضلاع ہیں، 8 سکھر ڈویژن، سکھر رینج کہتے ہیں اس کو۔ سکھر رینج میں کشمور ہے، بہت بڑا، شکارپور ہے۔ پنجاب میں رحیم یار خاں ہے، نواب شاہ ہے۔ یہ دریائے سندھ کے آر اور پار ہے۔ دریائے سندھ کے ان سائڈ جو ہے وہ کچا ہے، آؤٹ سائڈ شہری علاقہ ہے۔ اب دریائے سندھ کے یہ ہے پنجاب اور سندھ کا سنگم، دریائے سندھ اسے تقسیم کرتا ہے۔ اس علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، چوروں کا راج ہے، بھتہ خوروں کا راج ہے، اغوا کاروں کا راج ہے۔ یہاں کوئی کسی قسم کی حکومت، طرز حکمرانی، ایڈمنسٹریشن کچھ نہیں ہے۔ بظاہر کہہ رہا ہوں، موجود ہے ڈی پی او بھی، ایس ڈی پی او بھی، ایس ایچ او بھی، تھانے کی حدود بھی مقرر ہے، لیکن عملاً شہری علاقوں سے جن لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے، جن کی گاڑیاں چوری کر کے وہاں لے جائی جاتی ہیں، چھین کے لے جائی جاتی ہیں، لوگوں کو شہری علاقوں سے اغوا کر کے وہاں رکھا جاتا ہے، اور سو مچ سو اب جدید دور آ گیا کہ ان کی ویڈیو جاری کر دی جاتی ہے، تاوان مانگا جاتا ہے، تاوان مانگا جاتا ہے، ان کی ایذا رسانی کے ساتھ ویڈیو جاری کی جاتی ہے، اور وہ اپنے خاندان سے کہتے ہیں کہ خدا را ہماری جان بچاؤ۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ۔ دوسری ڈیولپمنٹ لیٹسٹ، وہ ڈیولپمنٹ 2023 کی، پچھلے سال کی۔ ہنی ٹریپ بہت ہو رہا ہے اس علاقے میں۔ اغوا کار، ڈاکو، انہوں نے اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے موبائلز پہ ایسی ایپ ڈیولپ کر لی ہیں، ایسے سسٹم لگا لیے ہیں کہ وہ بول رہا ہے مرد، میل، اور مجھے آواز سنائی دے رہی ہے اس کی فیمیل جیسی۔ وائس چینجر لگا لیا۔ اب یہ ہنی ٹریپ ہو رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن میں سے ابھی ریسنٹلی سندھ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے کوئی 20-25 لوگ جو ہیں وہ اس واردات ہنی ٹریپ کے بعد ابھی بچا لیے، لیکن
کچے کے علاقے میں برسات کے دنوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور دریا بھی ابل پڑتے ہیں. جب دریا ابلتے ہیں ان کا پانی کچے کے علاقے میں آتا ہے تو لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے پکے میں چلے جاتے ہیں. اور جب یہ پانی خشک ہوگا تو پکے کے علاقے سے آتے وقت کچھ لوگوں کو بڑے دولت مندوں کو اغوا کر کے لے آئیں گے, گاڑیاں چوری کر کے لے آئیں گے. ایک پوائنٹ. دوسرا, جب یہاں طالبان افغانی, آپ طالبان نہ کہیں, افغان النسل جو تھے نا وہ یہاں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے فرار کے بعد, میں نے کہا دو پناہ گاہیں ہوتی ہیں, یا بیلے میں یا کچے میں. جب یہاں کچے کے علاقے میں انہوں نے روپوشی گزاری, اشتہاری تھے ان میں سے کئی بڑے بڑے, وہ لوگ یہاں آ کے پناہ لیتے رہے تو انہوں نے اسلحے کی فراوانی کر دی. اور آپ حیران ہوں گے کہ دو طرح کا اسلحہ ہے, دو طرح کا. پہلا اسلحہ ہے جو وہ افغانی لے کے آئے تھے, انہوں نے سیل کیا, یہاں ٹریڈ تھا. کہاں سے افغانی آ رہا ہے؟ کابل سے سرحد پار کر کے لنڈی کوتل کے راستے خیبر پختونخوا, اور وہاں سے یہاں آ رہے ہیں, یا زیارت کے راستے کوئٹہ سے آ رہے ہیں. وہ سارے کے سارے وہاں آتے تھے اور ان کو اسلحہ فروخت کرتے تھے. یہ کس دور میں تھا؟ جنرل مشرف کے دور میں, جب کلاشنکوف متعارف ہوئی ہے. اچھا, ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ, کچے کے ڈاکو جو سندھ اور پنجاب کے سنگم پہ ہیں, ان کے پاس کلاشنکوف اس وقت آئی جب سندھ اور پنجاب کی پولیس کے پاس نہیں آئی تھی. اور انہیں افغانستان سے ملی. افغانستان سے نقل مکانی کر کے جو لوگ یہاں آئے, افغانی النسل, انہیں آپ طالبان کا نام دیں, تحریک طالبان پاکستان کہیں, طالبان افغانستان, جو بھی کہیں, وہ طالبان افغانی جس نام سے پکارے ان کو, ان کے ذریعے کلاشنکوف کلچر متعارف ہوا. یہ جو آتے رہے اسلحے, ایک ان کو وہ اسلحہ وہ خریدتے رہے اونے پونے, اور بڑی تعداد میں تھا. وہاں کوئی چیکنگ تو ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی لائسنس درکار ہے. سب سے بڑی بات یہ, بغیر لائسنس کی گاڑی, بغیر لائسنس کا ہتھیار, اسلحہ, اور تیسری اہم بات, وہاں بجلی نہیں ہے. بھتہ خوری میں, اغوا برائے تاوان میں کئی لوگوں سے یہ تاوان لیا گیا کہ یہاں جو ہے نا سولر پینل لگا دو. یہ عجیب بات ہے, بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. دو اغوا, ایک پنجاب کا اور ایک سندھ کا, ایسے صنعت کار اغوا ہوئے جن سے یہ تاوان طلب کیا گیا کہ تاوان کے طور پہ ہم تمہیں رہا کر دیں گے, سولر لگوا دو ادھر. مغویوں کو رہا کیا گیا سولر کے عوض. رقم کا تاوان نہیں ہے, شے کا تاوان ہے, ان دا شیپ آف کائنڈ ہے نا, کوائن بھی ہوتا, کوائن تو ہوتا رہتا ہے. ان سے تاوان لیا گیا. وہاں سارے کا سالہ سولر ہے, اور جب چاہتے ہیں وہ سولر آف کرتے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے, کوئی وہاں آپریشن نہیں کر سکتا. جب پانی بیلے کا ہو, یا اسے ہیٹی کہتے ہیں, مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ بیلا اور یہ جو ہے نا کچا, یہ اور بھی مقامات پہ ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں وہ قبائلی علاقے میں بھی کچا ہے. ان کا کچا مختلف ہے. یہاں تین طرح کی زمینی ہیں, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی. جنگلات, انہار اور معدنیات. معدنیات بہت ہے اس علاقے میں, اس لیے کھدائی نہیں کر سکتے آپ. سنڈیک کا نہیں آپ نے سنا؟ وہ سنڈیک کی پرابلم تھا کہ کھدائی آپ کریں گے تو وہ نکلے گا, تو وہ ٹھیکہ آپ نے غیر ملکی فرم کو دے دیا. یہ یہاں بیلے میں اور اس میں کچے میں یہی فرق ہے. بیلے میں معدنیات نہیں ہوتی, کچے میں معدنیات ہیں. اور یہاں یہ جو دریائی علاقہ ہے, یہاں جنگلات, معدنیات, محکمہ مال, یہ سرکاری محکمے, اور یہ تو سرکاری ہو گئے نا تینوں. چوتھا ہے نجی, بڑے بڑے, بہت بڑے بڑے زمیندار, ان کی زمینیں ہیں. اور کئی ایسے زمیندار ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی اہم, جو سالہ سال سے صوبہ سندھ میں اور وفاق میں اقتدار میں رہے. بہت بڑے بڑے لوگ اقتدار میں آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی زمینوں میں اضافہ کیا. کچے کے علاقے کی زمینیں ہیں. کچے کے علاقے میں جن زمینداروں کی زمینیں ہیں ان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, وہ وڈیرے ہیں. ان کو نہ کوئی اغوا کرتا ہے, نہ ان کے کسی شخص کو اغوا کرتا ہے, نہ کوئی ان سے تاوان طلب کرتا ہے, نہ ان سے کوئی ٹیکس مانگتا ہے. وہ سرکاری ٹیکس بھی نہیں دیتے, وہ گنڈا ٹیکس بھی نہیں دیتے. دونوں ٹیکسوں سے ماورا ہیں وہ. ان لوگوں کی زمینوں میں جب پانی آ جاتا ہے تو وہاں کے لوکیلٹی جو ہے, جو ڈاکو, چور, بھتہ خور ہیں, وہ سارے کے سارے پختہ علاقوں میں, سیٹلڈ ایریا کہتے ہیں, سیٹلڈ ایریا میں آ جاتے ہیں. وہ یہاں ایک مثال موجود تھی, لاہور سے شاہد سیٹھی اغوا ہوئے, بڑا معروف کیس تھا. جو سجاد ایس ایس پی لاہور تھے,
تو پتہ یہ لگا کہ ان کو اغوا، ایک شخص نے اغوا کیا، اس کا نام تھا رانا سربت. اغوا کیا کیسے؟ اس کو اغوا کیا تاوان کے لیے. سیٹھی بہت امیر آدمی تھا. اس کو رانا سربت نے کہا اغوا کر کے 4-5 مقامات پہ رکھا. ان میں ایک جگہ کشمور تھی. چودھری سجاد نے یہ کہا، وہ کہتا میں ان کے بھائی چودھری اعجاز صوبائی وزیر نوجوان امور تھے، یہاں یوتھ افیئرس کے نوجوان وزیر تھے، بڑے ینگ تھے، وہ بھی چھوٹے تھے ان سے چودھری اعجاز. چودھری سجاد ایس ایس پی لاہور لگے تو وہ یہ گجرات لالا موسیٰ کے رہنے والے تھے، بڑے معروف آدمی اب بھی ہیں ماشاء اللہ، اچھے صحت مند ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم برآمد کریں گے جہاں بھی ہوگا. یہ رانا سربت کو پکڑ لیا. رانا سربت کو جی وہاں رکھا وہاں رکھا، جھوٹ بولتا رہا جیسا کرتے ہیں کرمنلس. انہوں نے کشمور آپریشن پلان کر لیا. انہوں نے پہلے گفت و شنید سے مذاکرات سے حل کروانے کی کوشش کی. جب وہ وہاں گئے تو انہیں خود خطرہ پیدا ہو گیا کہ میں اغوا ہو جاؤں گا. انہوں نے وہاں سے فون کیا آئی جی کو. آئی جی صاحب سے کہا کہ آئی جی صاحب یہاں تو میں واپس آ جاؤں، یہ دعا کریں میری، یہاں تو بہت خطرناک حالات ہیں، ہم تو وہاں بیٹھے ادراک ہی نہیں کرتے یہاں کا، لاہور بیٹھے. تو آئی جی نے آپریشن پلان کیا اور وہ آپریشن اتنا خوفناک تھا. کامیاب ہوا. شاید سیٹھی وہاں سے جو مغوی تھے وہ برآمد نہیں ہوئے، لیکن سنا ہے یہ کہ وہاں سے چودھری سجاد اپنی ذہانت کی وجہ سے پولیس پارٹی کو بحفاظت واپس لے آئے، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ کشمور میں جو پنجاب سے آتا ہے شخص کو بحفاظت واپس نہیں گیا. یہ سارے کے سارے پولیس والے جو ہیں نا یہ مر جائیں گے. تو میں اپنی فورس، پہلی دفعہ وہ ڈر گئے اس بات پہ کہ یہاں جانا بڑا خطرناک ہے. پھر جب فورس منگا لی، فورس کے بعد بھی آپریشن نہیں ہوا اور وہ واپس آ گئے. کچے کے ڈاکوؤں کی تعداد کتنی ہے کہ ساری انتظامیہ بے بس ہے ان کے سامنے؟ وہاں سے 2 آپریشن میں 2,500 سے 3,000 لوگ گرفتار ہوئے. پیچھے بچے کتنے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی آبادی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ہے. اور یہ تمام ڈاکوؤں پر مشتمل ہے؟ ڈاکو وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سے زائد ہیں ڈیفینیٹلی. ڈاکو ہیں، چور ہیں، لیکن ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا، نہ کوئی وہ ایسی چیز بھیجتے ہیں کہ ان کی شناخت ہو، نہ انہوں نے کوئی شناختی کارڈ بنوایا ہے. آپ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ پاکستانی ہیں، وہ افغانی ہیں، وہ کہاں کے انڈین ہیں، پاکستان کے شناختی کارڈ ہیں کہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں پتہ. یو نیور نو. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ پولیس پارٹی، اب شکارپور ساتھ ہے، سکر کا ضلع ہے، کشمور ہے، ادھر رحیم یار خان ہے، اس کے ساتھ جو ہے صادق آباد ہے، فیروزہ ہے، آگے تک آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب سارے کا سارا. وہ جو جنوبی پنجاب کا شہری علاقہ ختم ہوتا ہے تو کچے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ علاقہ میرا سمجھتا ہوں کہ آج تک آپ کو نقشے پہ ایگزیکٹ یہ علم ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی، یہ ہو سکتا ہے ویسے، کہ یہ پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کہاں تک آپ نے آپریشن کرنا ہے، کن لوگوں سے. اچھا اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے مذاکرات کریں. جو شخص پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو قانون کو نہیں مانتا، جو ضابطے کو نہیں مانتا، پولیس فورس کو نہیں مانتا، آپ کے یہاں سے بندہ پکڑ کے لے جاتا ہے بزور طاقت اور وہاں جا کے رکھ لیتا ہے، اس سے آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ ہم نے جتنے آپریشن کیے، وہ آپریشن کیا ہے کہ ایک شخص تھا یہاں گجرانوالے میں، ایک اوجلے کلاں ہے، ایک شخص تھا، اس کو پکڑنے کے لیے پورے پنجاب کی فورس چلی گئی، 13 لوگ شہید ہو گئے پولیس والے. تب وہ جا کے مرا 14واں بندہ. ایک تھا اکیلا، بعد میں کوئی ساتھی نہیں تھا اس کا، وہ 14واں مرا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے پولیس والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جان نثار ہیں ہمارے بڑے، لیکن وہ 13 تھے نا، ان میں سے 11 کے پشت پہ گولیاں لگی تھیں. جب ان کا فورینسک سائنس آیا، ڈاکٹر پروفیسر نصیب امان صاحب حیات تھے، تو مجھے انہوں نے بتائی یہ بات کہ ان کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، 13 جو پولیس والے شہدا کہے جا رہے تھے، ان میں سے 11 کی پشت پہ گولیاں لگیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا مطلب کہ بھاگتے ہوئے لگی ہیں نا، سینوں پہ گولی نہیں کھائی انہوں نے. پولیس والوں نے بڑی قربانی دی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ پولیس والے، اب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے بیچاروں کے ساتھ، یہ جو پرسوں، اب ان کی تعداد کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 22 ہیں، 22 تک کی تعداد آئی، 6 سے 7 زخمی، 8 آئے، ایک اور چل پڑا بسا بیچارہ آج ہی. یہ جو لوگ جتنے بھی شہدا ہیں پولیس کے، یہ آپریشن کی غرض سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے تحت گئے تھے. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچے میں آپریشن کا پلان کیا، فیڈرل گورنمنٹ کی معاونت سے، اشتراک سے. وہ آپریشن ہوا، اس آپریشن ڈے لائٹ میں کرتے ہیں،
اس کے بعد یہ واپس آ رہے تھے تو میں نے کہا برسات ہے, آپ کو بتایا نا برسات ہے, تو وہاں پانی جمع تھا, یہ گاڑیاں اس میں پھنس گئیں. اب ان کو راستہ دیکھو, لوکیلٹی تو پتہ نہیں ہے کوئی کہیں کا رہنے کہیں کا رہنے والا, انہیں کیا پتا کچے کی صورتحال کیا ہے. آپ دیکھیں آپریشن کامیاب ہوتا ہے جو نوئنگلی کیا جائے, انفارمیشن بیسڈ ہو لیکن نوئنگلی ہو, پلاننگ کے ساتھ ہو. کوئی ایسا شخص کہتے ہیں بارات میں ایک سیاح بندہ جانا چاہیے, کوئی خدا نخواستہ مسئلہ بنتا ہے تو سیاح بندہ کوئی ایسا ہو جو آپ کو بتائے کہ پتھر کہاں ہے, اینٹ کہاں ہے, کچا کہاں ہے, پانی کہاں ہے, خشکی کہاں ہے, آپ کو کھانے کو چیز کہاں سے ملے گی, یہ سارے لاجسٹکس کا پتہ ہونا, حالات کا جائزہ لیا جائے. یہ وہاں پھنس گئے, واپسی پہ بارش ہو گئی, پانی بھر گیا, یہ پھنس گئی واپسی پہ فورس. یہ جب پھنسی ان کو اطلاع پہنچ گئی, ان کے مخبر وہاں موجود ہے لوکیلٹی میں, ان کو اطلاع پہنچ گئی جو وہاں سے منتقل ہو گئے تھے کہ جی یہ معاملہ ہو گیا, پولیس فورس پر کی. انہوں نے جس جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا, ان راکٹ لانچر سے, رات کی تاریکی تھی, راکٹ لانچر تھے, گنیں تھیں, جدید طرز کی کلاشنکوف ہے, کلاکوف جسے کہتے ہیں, وہ ان کے پاس تھی. اس سے فائر کیے گئے, راکٹ لانچر پھینکے گئے, پھر میزائل مارے گئے, کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور اللہ معاف کرے کئی ایسے تھے پولیس اہلکار جو شہید ہوئے, تعداد ان کی 17 تک تو یقین ہے, اس لیے کہ 12 تصویریں جاری ہو گئیں, 12 تصویریں آفیشیلی جاری ہو گئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو شہید ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے تو ظلم کیا کچے کے ڈاکوؤں نے, چوروں نے, وہ ہماری حماقت سے شہید ہوئے. اس میں پولیس جو ڈسپلنری فورس ہے ان کا ال ڈسپلن شامل ہے, اس کا پلاننگ نہیں کی, حالات اچھے نہیں تھے. دیکھیں ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں لکیر پیٹنے کے, سانپ جب گزر جاتا ہے ہم لکیر پیٹتے ہیں. اب آپ نے آج جو آپریشن کے لیے فورس بھیج دیے, پہلے تو جو مینگل صاحب ہیں سیکٹری داخلہ, صوبائی سیکٹری داخلہ, وہ اور آج ہی چلے گئے, زخمیوں کی عادت کی, اس دوران آپریشن بھی شروع کر دیا. وہ عادت کر رہے تھے, آپریشن بھی وہاں شروع ہو گیا. ان میں سے ایک بندہ مار بھی دیا ہے, وہ بشیر جو شر ہے نا, آپ یہ نام دیکھیں, اس کا شر نام ہے, اس کا نام ہی شر ہے منوس کا. اس کو انہوں نے واصل جہنم کیا, فورس نے ماری, اچھا کیا, لیکن نہ کچا ختم ہوگا, کچے کا علاقہ, نہ وہاں کے لوکیلٹی میں کچھ ہوگا. یہ ہم نے جو شہدا 15 20 22 جتنے کرا دیے, یہ پولیس شہدا کی جان کا نذرانہ پیش کرنا جو ہے نا, یہ حساب مانگ رہے ہیں ہم لوگوں سے. کیا حساب مانگ رہے ہیں؟ حساب یہ ہے کہ ہم نے پلانڈ آپریشن کیوں نہیں آج تک کیا. سندھ اور پنجاب حکومت مل کے کریں, مشترکہ فورسز, افواج پاکستان کو استعمال کریں, رینجرز کو استعمال کریں, وفاق سے کمک لیں, انفارمیشن بیس انٹیلیجنس آپریشن پریکٹس کر لی گراؤنڈ فیکٹس پہ. اگر گراؤنڈ فیکٹ نہیں ہوں گے تو ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں گے. ایک جو بندہ مارا گیا نا, اس کے بارے میں مجھے علم ہے, بخوبی پتہ ہے کہ اس کو زندہ پکڑا گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے مار دیا. اس کا جملہ جو سرکاری ہینڈ آؤٹ جاری ہوا آئی جی آف سی پی او سے, اس میں یہ لکھا ہے کہ پولیس نے حساب بے باک کر دیا. مجھے بتائیں کہ 15 20 22 آپ نے اپنا شہید کرائے اور ایک ان کا مار دیا, بے باک ہو گیا؟ نہیں. ایک پولیس والے کی جان, ایک پولیس والے باوردی کوپ کی, فوجی ہو, پولیس والا ہو, رینجر کا ہو, اور 100 کرمنلز, تب بھی ایک بھاری ہے. مقابلہ آپ کر کے دیکھیں تو آپ 15 20 کے مقابلے میں ایک ان کا مار کے کہہ رہے ہیں صاحب بے باک کر دیا, ہم نے بدلہ چکا دیا. بدلہ تب چکایا جائے گا جب آپ کچے کے علاقے میں, بیلوں کے علاقوں میں, اور نو گو, اچھا اب یہ نو گو ایریا ہے, ڈاکو وہاں جا سکتا ہے, چور جا سکتا ہے, بھتہ خور جا سکتا ہے, اغوا کار جا سکتا ہے, مغوی کو لے جا کے چھپا سکتا ہے, پولیس نہیں جا سکتی. او بھائی, جن لوگوں نے وہاں زمینیں لی ہوئی ہیں ان زمینداروں کو اعتماد میں لیں اور وہ آپ کو انفارمیشن دیں اور وہاں مخبری پیدا کریں. آپ 1 مہینے تیاری کریں, اس کے بعد آپریشن کریں کہ آنے والی کوئی حکومت اس کو ضرورت ہی پیش نہ ہے آپریشن کرنے کی. آج اگر انٹیلیجنس بیس گراؤنڈ فیکٹس پہ مشترکہ آپریشن, پنجاب اور سندھ کی سرحد ہے, بلوچستان بھی ادھر لگتا ہے ساتھ ہی, بلوچستان کو بھی پکڑ لیں, فیڈرل گورنمنٹ کی کمک لیں, رینجرز, فوج, جتنے ادارے ہیں, دیکھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ بڑے طاقتور نہیں ہیں وہ لوگ. ہم نے انہیں کیوں طاقتور بنایا ہے؟ کیا ہمارا کوئی مقصد ہے؟ کیا مفاد ہے اس میں
کیا مصلحت ہے؟ اچھا اب مفاد بھی نہ ہو، مقصد بھی نہ ہو، مشن نہ ہو، مصلحت تو ہو سکتی ہے نا. اس مصلحت کشی کو، مصلحت آمیزش کو ختم کر کے کوئی ایسا آپریشن کیا جائے جہاں یہ جو ہمارے آج شہید ہوئے ہیں ان کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے، نمبر 1. دوسرا، اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ کا فارمولہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے چیلنج ہے، اسے ختم کیا جا سکے، اسے ختم کیا جائے. تو تیسرا یہ ہے کہ آپ راونوار سندھ سے لانے نا آپ نے، آپ راونوار چودھری اسلم، اچھا ایک وہ ہے آپریشن، ایک آپریشن انہوں نے کیا بھی ہے، چودھری اسلم نے، ہاں کیا ہے. اس طرح کے ان کے حوالے کر دیں جو کم از کم صحیح طور پہ حساب تو بے باک کریں. آج تک پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کئی مثالیں دی کہ ضرورت نہیں ہونے جانے کسی کی. اور جو چلا گیا شکارپور کا ایک ڈی پی او، آپ کو پتا اس نے آپریشن کا اعلان کیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا. کتنا ظلم ہے. جن لوگ جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی بیکنگ جن کو ہے، ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں. جو بندہ انہیں اسلحہ فراہم کرتا ہے، ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس والوں نے ان کو اسلحہ بیچا. افغانیوں کے بعد بہت سا اسلحہ ایسا برآمد ہوا ہے یہاں سے، اور ایک آپریشن جو کراچی والوں نے کیا ہے، سندھ والوں نے، اس میں سے ایک ایسا اسلحہ نکلا ہے جو بندوقیں اور وہ موزر پسٹل وہ سرکار کے استعمال میں، پولیس کے استعمال میں تھی. ہو سکتا ہے قبضہ کیا ہو، نہیں چھیننے کو واردات نہیں آئی، پولیس سے اسلحہ چھیننے کو واردات سامنے نہیں آئی. میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس پہ، کوئی واردات سامنے نہیں آئی. ایسا ضرور ہوا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں یہ ثابت ہوا، جو وہ پکڑے گئے تھے، خان نام تھا اس کا بڑا معروف، جو ڈاکو زندہ پکڑا تھا انہوں نے، جو اغوا کار تھا، پنجاب سے اغوا کر کے لے جاتا تھا، اس نے یہ بتایا تھا کہ مجھے فلاں تھانے دار بیچتا رہا ہے. تو اس کے بعد کیا کیا ہم نے، ہم 7-8 سال اس بات کو گزر گئے، تو ہم نے کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ یہ بے نظیر کا دوسرا دور تھا، زیادہ عرصہ ہوا اس کو، تو اس وقت کیوں نہیں ہم نے پکڑا؟ جب یہ انکشاف سامنے آ گیا کہ پولیس والے بیچتے رہے تو پولیس والوں کو پکڑے کہ ہتھیار ان کو کہاں سے آئے، طیارہ شکن توپیں وہاں نصب ہے. اب ہمارے پاس اسلحہ بعد میں آئے، سرکار کو بعد میں ملے، ان کو پہلے مل جائے، ان کو پہلے مل جائے. یہ سارے کا سارا ایک منظم نیٹ ورک ہے، آج تک ہم اسے توڑ نہیں سکے. مچکے والے سانحے کو بنیاد بنا کر مثال بنایا جائے، اور ایسی مثال ہو کہ کچے کو واگزار کرایا جائے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے، بھتہ خوروں سے، اغوا کاروں سے. پہلا سٹیپ آپریشن کیا جائے. اس پہلے سٹیپ میں وہاں آپ کو اب بھی پتہ ہے، اب لوگوں کو بہت کم یہ علم میں ہوگا، 60 سے 62 لوگ اب بھی وہاں مغوی جو ہیں چھپا کے رکھے گئے ہیں، جن کا دونوں حکومتوں نے، پنجاب والوں نے مانا ہوا ہے اور سندھ نے مانا ہے. اوپن نہیں کرتے یہ بات، مجموعی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ 60-62 لوگ اب بھی ایسے ہیں جو ان کی تحویل میں ہیں، ان کو بازیاب کرایا جائے. سینکڑوں گاڑیاں ایسی ہیں جو یہاں سے، اچھا اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ بات، ایک پکڑا گیا بندہ پنجاب کی حدود میں جا رہا تھا چوری کی گاڑی لے کے، تو رحیم یار خان کے اس پہ چیک پوسٹ پہ پکڑ لیا. اس سے پوچھا کہ تو چوری کیسے کرتا تھا؟ اس نے شادمان چوک کی، میرے گھر کے بالکل قریب، اس نے ایک مثال دی. اس نے کہا جی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا ایک شخص اپنی گاڑی کھڑی کر کے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے تھیلا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا شاپر، اس شاپر میں سے کپڑا نکالا جو اس کا کپڑا تھا، کور ہوتا ہے، کور، کہتا میں نے گاڑی پہ کور ڈال دیا. کہتا بندہ میرے آنکھوں میں پیچھے بیٹھ گیا، وہ پارک سا ہے، باغ سا، کہتا باغیچے میں بیٹھ گیا، اور وہ بندہ واپس آیا نماز سے، گاڑی دیکھی چاروں طرف کہ میری گاڑی ہے ہی نہیں، اس پہ تو کپڑا ڈال دیا تھا. کہتا بھاگا، سامنے تھانہ ریس کورس ہے، وہ بھاگا کہ پیدل ریس کورس گیا. کہتا اتنی دیر میں نے وہ اتارا کپڑا، گاڑی سٹارٹ کی اور لے کے میں یہاں آ رہا تھا، پکڑا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کتنے جدید طریقے ہیں ان کے پاس کہ اس نے کار کا کور ڈال دیا. اب مالک کو کیا پتا، اس کو کور نہیں چڑھا، وہ تو کور کے بغیر خالی چھوڑ کے گیا. پریشانی میں ویسے بھی بندہ نہیں سوچتا کہاں ہے، وہ کہتا کور ڈلا ہوگا، وہ کہتا ہے وہ بھاگا جب تھانے کی طرف. اب اس کے علم میں یہ بھی تھا، چور گاڑی چور کے علم میں، کہ یہ تھانے جائے گا، سامنے ریس کو تھانہ ہے 2 قدم پہ، ایسے ہی واکنگ ڈسٹینس ہے چائنا چوک کے پاس. اب جس ڈاکور چور نے یہ بتایا تو اس پہ آپ نے کیا ایکشن کیا؟ مجھے آج تک نہیں پتا، میں بار بار پوچھتا رہا کہ بھئی اس کو بنا کیا؟ وہ جس نے گاڑی ایک چوری کی تو اس سے 100 گاڑیاں اور برآمد کریں. تو پہلا مغوی سارے بازیاب کرائے جائیں، پھر چوری کی گاڑیاں جو مسروقہ گاڑیاں وہاں موجود ہیں وہ لائی جائیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، ان کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لایا جائے، تب یہ نیٹ ورک ختم ہوگا.